अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सवात के अंदर बहुत बड़ा पावर शो किया है और यह वाज़ह तौर पर पैगाम दिया है कि किसी भी किस्म की कोई मफाहमत नहीं होगी, बल्कि एक ही रास्ता है और वो रास्ता मुज़ाहमत का रास्ता है। मुराद सईद ने, जुनैद अकबर ने, शाहद खटक ने, अरमीना खान अफरीदी ने वाज़ह तौर पर यह ऐलान किया है कि हम इमरान खान की कॉल के ऊपर दोबारा इस्लामाबाद आ रहे हैं। जुनैद अकबर ने आज इंतहाई सख्त तकरीर की है और इस वक्त केपीके के अंदर जितनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उनमें से सबसे ज्यादा सख्त तकरीर आज जुनैद अकबर ने की है और उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा है कि हमारे रास्ते में अब कोई भी नहीं आ सकता। अगर कोई ये सोचता है कि हम डर जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, तो ये किसी की भूल है। किस किस ने क्या क्या बातें की हैं वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसके अलावा एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने एक अहम तरीन अलामिया जारी किया है। वो अलामिया भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और आपको याद होगा, रजिया सुल्ताना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक खतून कारकुन, जिनको उस दिन अडयाला जेल के अंदर इमरान खान के साथ मुलाकात करने के लिए भेजा गया, लेकिन इमरान खान की बहनों को नहीं भेजा गया। आज उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि उनको किस तरीके से अडयाला जेल के अंदर भेजा गया था, उसके ऊपर भी बात करेंगे। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन किराम, सबसे पहले बात करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लोगों को बड़ी तेजी के साथ मोबिलाइज करना शुरू कर दिया। चाहे वो सवात का इलाका हो, मर्दान का इलाका हो, बुनीर का इलाका हो या फिर शंगला का इलाका हो, हर जगह पर लोग बाहर निकल रहे हैं और कन्वेंशन हो रहे हैं। आज सवात के अंदर एक बड़ा जलसा हुआ है, एक बड़ा अमन जिरगा हुआ है। कल 12 अप्रैल है और कल करक के अंदर कन्वेंशन होगा और 13 अप्रैल को एबटाबाद के अंदर कन्वेंशन होगा। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोगों को दोबारा तैयार करेगी, पंजाब के अंदर लोगों को दोबारा तैयार करेगी, सिंध के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्टिव होने के लिए जा रही है। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा साहबजादा हामिद रजा, वो भी ये बात कर चुके हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर जलसे करने के लिए जा रहे हैं और आखिर में एक बहुत बड़ा मार्च इस्लामाबाद की जानब बढ़ेगा। आज जो सवात के अंदर हुआ, सबसे पहले वो मैं आपके सामने रखता हूं। आज सवात के अंदर मुराद सईद ने दो अहम तरीन बातें की हैं। पहले नंबर पर उन्होंने ये कहा है कि जब भी इमरान खान की कॉल आएगी तो पूरी कौम इस्लामाबाद का रुख करेगी। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि कटलंग के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ, वहां के जो मुतासरीन हैं उसके साथ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खड़ी हो, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो खड़े हों, और उन्होंने ये भी कहा है कि FIR भी कटवाई जाए। ये दो बातें उन्होंने की हैं। अब जो पहली बात है कि जब भी इमरान खान की कॉल आएगी पूरी कौम इस्लामाबाद का रुख करेगी, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत ज्यादा वर्किंग कर रही है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास जीरो मार्जिन है। देखिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होता था कि कोई भी एहतजाज करने के लिए आता था तो आंसू गैस शेल मारे जाते थे, वाटर कैनन से लोगों को मुंतशिर किया जाता था, या पुलिस जो है वो लाठी चार्ज करती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उन्होंने इन तीनों चीजों को बर्दाश्त कर लिया था। फिर उनके साथ एक चौथी चीज हुई, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड अकॉर्डिंग टू इमरान खान, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को इस्लामाबाद के अंदर गोलियां मारी गई, उनको शहीद किया गया। यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम है। हुकूमत यह कहती रही नहीं जी हमने तो कुछ भी नहीं किया, ये लोग वहां से डर कर भाग गए। अभी तक हुकूमत इसके ऊपर स्टैंड करती है जी ये लोग डर कर भाग गए थे, और तहरीक इंसाफ यह कहती है कि अगर हमने डरना होता तो हम शेलिंग से डर जाते, लाठी चार्ज से डर जाते, दूसरी चीजों से डर जाते। जो इतनी इतनी बड़ी कंटेनरों की दीवारें बनाई हुई थी, हम उनसे डर जाते अगर हमने डरना होता तो। जब हमारे सामने हमें मारा गया, डायरेक्ट हमारे ऊपर हमला किया गया, तो फिर हमारे पास किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं था। यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास किसी किस्म का कोई मार्जिन नहीं है। अब इनको ऐसी तैयारी के साथ आना है कि हुकूमत इनके साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती ना कर सके। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सोच विचार जारी है। जुनैद अकबर खान ने आज इंतहाई सख्त तकरीर की है, कुछ बातें मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि जिस दिन हम दरमियान से हट गए और ये नौजवान हमारी जगह पर आ गए, उस दिन आप कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी तो फाइलें बनी होती हैं,
ہمیں ڈرا لیا جاتا ہے, دھمکا لیا جاتا ہے. ہماری فیملیز کا کیا کہ ہمیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ جس دن یہ نوجوان ڈائریکٹ تمہارے ساتھ ہوگے اس دن پھر حالات و واقعات جو ہے وہ مختلف ہوں گے. مزید انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا ڈرامہ جو رچایا گیا, میری بات کان کھول کر سن لیں, اس مرتبہ ہم نکلیں گے تو آپ کو مزاحمت کے قابل نہیں چھوڑیں گے. یہ جنید اکبر نے کہا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ بڑی سخت تقریریں آج ہوئی ہیں. مزید انہوں نے کہا کہ میرے دل میں تمہارے لیے جو نفرت ہے وہ میں اپنی اگلی نسلوں میں ٹرانسفر کروں گا. تمہارے اور عوام کے درمیان فاصلے پیدا ہو چکے ہیں, تمہارا ڈر ختم ہو چکا ہے, تمہارا وقت بھی ختم ہو چکا ہے. یہ ساری کی ساری باتیں آج جنید اکبر نے کی ہیں. مزید انہوں نے کہا کہ وہ دور گزر گیا جب لوگ آپ کی عزت کرتے تھے, اب آپ نے چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا, لہٰذا آپ کی کوئی عزت نہیں کرتا. یہ جنید اکبر نے باتیں کی ہیں. مینا خان افریدی نے عطا تارڑ کو جواب دیا ہے. انہوں نے کہا کہ عطا تارڑ تم بے غیرت انسان ہو. یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ تم بے غیرت انسان ہو, اگر تم میں ذرا برابر بھی غیرت ہوتی تو تم کٹلنگ ڈرون حملے میں 9 بے گناہ شہریوں کو دہشت گرد نہ کہتے. یہ انہوں نے بیسیکلی اپنی طرف سے بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا ہے کہ جو عام لوگ تھے وہ وہاں پر جان سے چلے گئے اور تم یہ کہتے رہے, حکومت یہ کہتی رہی کہ وہ سارے کے سارے دہشت گرد تھے. اس کے علاوہ شاہد خٹک نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ 26 نومبر کی رات آپ نے نہتے لوگوں پر گولیاں چلائیں, لوگوں کو شہید کیا, لوگوں کو زخمی کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے تھے کہ یہ ڈر جائیں گے؟ ہم نہیں ڈریں گے, ہم لڑیں گے. یہ انہوں نے بڑا جذباتی خطاب کیا آج شاہد خٹک نے. صدیق جان آج وہاں پر گراؤنڈ کے اوپر موجود تھے, انہوں نے بڑی اہم گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا کہ آج جو میں نے سوات کے اندر دیکھا ہے, آپ کو یہ میں بتا دوں کہ عمران خان کے بغیر نہ تو کوئی معدنیات کا بل پاس ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی آپریشن ہو سکتا ہے, اور نہ ہی عمران خان کے بغیر کوئی یہ صوبہ چلا سکتا ہے. یہ بات صدیق جان نے کی ہے. جبکہ دوسری طرف پاکستان کے میڈیا کے اوپر آج ایک عجیب و غریب قسم کی خبر چل رہی تھی. وہ خبر یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے مزاحمتی سیاست ترک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ذرائع, ابھی پتہ نہیں کون سے ذرائع ہیں, کون سی کھڈ کے اندر یہ ذرائع ہوتے ہیں جو آ کے ہمارے ٹی وی چینلز کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ والی خبر چلا دیں. آپ ابھی لیں جنید اکبر کو لائن کے اوپر, پوچھیں ان سے ذرا کہ آپ نے جو مزاحمتی سیاست ہے اس کو ترک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے یا آپ دوبارہ احتجاج کریں گے, تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ہم کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کی جانب سے ایک انتہائی اہم اعلامیہ جاری کیا گیا. یہ انتہائی اہم اعلامیہ, ذرا اس کو غور سے سنیے گا. شیخ وقاص اکرم نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر اس کو ٹویٹ بھی کیا. تاریخ ہے 11 اپریل. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں زیر بحث مائنز اینڈ منرل بل پر تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا تفصیلی اجلاس ہوا, جس میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے بل کے تمام اہم نکات پر جامع اور مفصل وضاحت پیش کی. کمیٹی نے اس بل کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا اور متفقہ طور پر یہ طے پایا. کیا طے پایا ذرا سنیے گا. پہلے نمبر پہ بل میں صوبائی خود مختاری, حقوق اور مدنی وسائل وفاق اور ایس آئی ایف سی یا کسی بھی وفاقی ادارے کو منتقل کرنے کی کوئی شک شامل نہیں. تمام سٹیک ہولڈر کی مثبت تجاویز کو خوش آمدید کہا جائے گا. بل کی منظوری سے قبل دیگر پارلیمانی جماعتوں سے مشاورت جاری رہے گی. پھر کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں بل پیش کیا جا چکا ہے اور اس کے اوپر بحث جاری ہے, لیکن یہ بل عمران خان کے ایجنڈے, منشور, بیانیے اور عوامی امنگوں کے عین مطابق ہوگا. بل کی منظوری قائد عمران خان سے تفصیلی مشاورت, باقاعدہ اجازت اور اعتماد میں لینے کے بعد ہی اس اسمبلی سے منظور کروایا جائے گا. اس بل پر کسی قسم کی جلد بازی نہ کی گئی تھی, نہ کی جا رہی ہے اور نہ کی جائے گی. یہ ذرا آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کیا کہا گیا ہے. اب اس میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ کہ عمران خان کے سامنے, عمران خان کے ساتھ تفصیلی مشاورت کون کرے گا اور باقاعدہ اجازت کون لے گا, کیونکہ تحریک انصاف کا جو ورکر ہے وہ واضح طور پر 2 لوگوں کا کہہ رہا ہے کہ یا تو علیمہ خان باہر آ کر بتائیں کہ عمران خان نے اجازت دے دیا بل پاس کروا لو, یا سلمان حکم راجہ جائیں اور آ کر یہ بتائیں, یا پھر شاید صاحبزادہ حامد رضا کے اوپر, علامہ راجہ ناصر عباس کے اوپر, یا اور کچھ 1-2 بندے ہیں ان کے اوپر تحریک انصاف کا جو ورکر ہے وہ اعتماد کر لے. جو 2 لوگ ہیں وہ ایک عمران خان کی بہن ہے اور ایک عمران خان کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہے سلمان حکم راجہ, کہ بھئی علیمہ خان اور سلمان حکم راجہ, ان دونوں کے علاوہ ہمیں کسی کے اوپر کوئی اعتماد اور اعتبار نہیں. اب آج بھی یہ جو پولیٹیکل کمیٹی نے یہ جو سارے کا سارا جاری کیا, اس میں اب آج ذرا 8 اپریل کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں عمران خان نے جو پیغام دیا وہ بھی ذرا سن لیں. وہ بھی پولیٹیکل کمیٹی کی جانب سے جاری کیا گیا.
عمران خان سے ملاقات کرنے والے افراد کی جو تفصیلات ہیں اور اس حوالے سے عمران خان نے ہدایات دی ہیں کہ میڈیا سے کوئی بندہ بات چیت نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جی, یعنی کہ اندر عمران خان کے ساتھ جو بھی ملنے کے لیے جائے گا وہ باہر آ کر میڈیا سے بات چیت نہیں کرے گا. کیا ہوگا وہ ذرا سن لیں. کہا گیا جی قائد عمران خان کے حکم کے مطابق ان سے ملاقات کرنے والی شخصیات ان کی ہدایات تحریری طور پر پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات کو دیں گے اور وہ تحریری ہدایات اور بیانات صرف اور صرف مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہی جاری کرنے کا مجاز ہوگا. ان کے علاوہ کسی بھی بیان کو مصدقہ نہیں سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے جی. دوسرے نمبر پہ پارٹی عہدیدار ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی سے گریز کریں. خلاف ورزی پر شو کاز نوٹس جاری ہوگا. خلاف ورزی کرنے والے پہ جن کے پاس پارٹی کے عہدے ہیں ان سے ذمہ داریاں واپس لے لی جائیں گی, یعنی کہ آپس کی لڑائیاں ختم کرو. بیرسٹر گوہر کو پنجاب کے چیف آرگنائزر کے اختیارات سے متعلق آگاہی دے دی گئی ہے. یہ بیرسٹر گوہر کے ذمہ عمران خان نے کام لگایا تھا, ابھی تک انہوں نے کیا نہیں تھا. یہ اس کی تفصیل بھی آگے آپ کو بتاتا ہوں. پھر یہ کہا گیا کہ چیف آرگنائزر کے ساتھ 6 رکنی مشاورتی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت جاری کی گئی ہے کہ عالیہ حمزہ کے ساتھ 6 رکنی مشاورتی کمیٹی بھی ہوگی. اب یہاں پہ دیکھیں جی, جو بھی عمران خان کو اندر ملنے جاتا ہے باہر آ کر جو بھی کہے گا, ایک چیز تو بڑی سیدھی سی ہے, جب تک علیمہ خان اور سلمان حکم راجہ کی عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی تحریک انصاف کا ورکر آپ کے اوپر اعتماد نہیں کرے گا. اور تحریک انصاف کا جو ورکر ہے وہ سوشل میڈیا پہ کس طرح کا پریشر کریٹ کرتا ہے وہ تحریک انصاف والے بڑے بہترین جانتے ہیں. یہ جو بل والا جتنا بھی رولا پڑا ہے, یہ جو ساری کے ساری اب مشاورتیں چل رہی ہیں, جو بھی علی امین گنڈا پور صاحب آ کے سارے نکات ڈسکس کر رہے ہیں, یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے, ورنہ تو یہ آرام سے پاس ہونے کے لیے جا رہا تھا. اور آپ یقین کریں, آپ حیران ہوں گے, یہاں تک رپورٹ ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ شاہد خٹک, سہیل افریدی, مینا خان افریدی, یہ جو نوجوان ہیں جنہوں نے ہمیشہ فرنٹ سے لیڈ کیا ہے, ان کے اوپر بھی لوگ اب شک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس بل کی اتنی طرفداری کیوں کی ہے, کیا وجہ ہے. ان لوگوں کو جب پتا چلا, انہوں نے پہلی فرصت کے اندر یہ کیوں نہیں کہا کہ بھائی بل جو بھی ہے سب سے پہلے جا کر اڈیالہ کے قیدی کو دکھاؤ, قیدی نمبر 804 کو دکھاؤ, اس کے بعد بل کو پاس کرو, دیٹس اٹ. اور ابھی بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ایک کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں, معدنیات اپنے صوبے سے نکالنے کے لیے جا رہے ہیں, پھر ان کو بیچیں گے, آپ کا صوبہ جو ہے وہ ہرا بھرا ہوگا, یعنی کہ صوبہ امیر ہوگا, بہت اچھی بات ہے.